آج کی خاتون اپنا حق لینے کے لیے وہ کشکول لے کر نہیں نکلتی، اسے معلوم ہے کہ حق کیسے ملتا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عدالت کے ذریعہ اپنی نمائندگی درج کی ہے۔ ایک ایسا نام جسے ہم شبینہ شیخ کے نام سے جانتے ہیں ہمارے بیچ ہمارے خاص دعوت پر شرکت کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ایک بار پھر اس شبینہ شیخ صاحبہ کا استقبال کریں۔ دوستو، اس خاص محفل کو آراستہ کرنے کے لیے جشن راحت اندوری صاحب کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم جشن راحت اندوری کی بات کر رہے ہیں تو شاعری کا بھی ذکر ہوگا، شاعری کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، وہ محبت جہاں پر زبان سے بات نکلے اور دل پر اثر کرے۔ ایک ایسی کہکشاں بھی سجائی گئی ہے جس میں ہندوستان کے ان شعراء کو بلایا گیا ہے جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ شاعری جو شور شرابے کی شاعری ہے، جہاں پر چیخ پکار کی شاعری ہے، اس سے گریز کرتے ہوئے اردو زبان، اردو شاعری کی بیانی کی ہے۔ ایسے شعراء میں ایک اہم اور معتبر نام محترم جوہر کانپوری صاحب کا ہے جو ہماری خاص دعوت پر شرکت کر رہے ہیں۔ جوہر صاحب کو استقبال کریں۔ دوستو، اتر پردیش کی ایک سرزمین جسے رغبت سہائے فراق کے نام سے جانا جاتا ہے، جدید غزل کا امام رغبت سہائے فراق، اردو کے طالب، ہندوی کے طالب فراق کے نام کو جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہندوستان کا پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ انہیں کو دیا گیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے درس و تدریس کے ذریعہ زبان کی، ذہن کی تربیت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہمارے بیچ ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب موجود ہیں جو آج کی مشاعرے کی نظامت کا فریضہ بھی انجام دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے محبوب شاعر ڈاکٹر کلیم کیسر کا زوردار تعلیم سے عام طور پہ جب اردو زبان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی زبان، لیکن اگر اردو سے غیر مسلم شعراء اور ادیبوں کے نام نکال دیے جائیں تو یہ زبان ایسی ہو چکی جیسے بغیر روح کا کوئی جسم۔ ہمارے بیچ محترم راجیش ریڈی صاحب شرکت کر رہے ہیں جو ممبئی سے ہمارے بیچ لائے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ آپ کی خاص دعوت اور آپ کے محبوب شاعر ہیں، آپ لوگ زوردار تعلیم سے محترم راجیش ریڈی صاحب کا استقبال کریں۔ دوستو، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی خاتون زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی زندگی کی، اپنی حقیقت کی نمائندگی کر رہی ہے۔ دہلی جسے ہم ہندوستان کا دل کہتے ہیں، وہاں سے ہمارے بیچ ایک منفرد لب و لہجہ کی شاعرہ شرکت کر رہی ہے۔ وہ صرف ایک شاعرہ ہی نہیں بلکہ ایک ادیبہ اور ایک صحافی بھی ہیں، اور ان کی یہاں پر شرکت اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بیچ وہ آئی ہیں۔ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ، آپ سے درخواست ہے کہ پیر بھائی کی صدارت، اور اگر منور کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہے گی، کیونکہ ممتاز تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ منور، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں محبت کی نظر پہ، اور محبت اس لیے ہے کہ آپ لوگ زوردار تعلیم سے استقبال نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوستوں، ہمارے بیچ ایک ایسا نام ہے، یہ جب یہ کہا جانے لگا ہے کہ 20ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں کہ اردو زبان اب کون پڑھتے، اس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم نہیں ہوتے، لیکن ایک ایسی شاعرہ جس نے سول سروسز میں آنے کے بعد جس کو اردو زبان سے عشق ہوا، اس نے اردو زبان کی تعلیم کے لیے اردو کے اساتذہ سے وقت لیا، زبان کو سیکھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نہ صرف اردو شاعری میں بہترین لب و لہجے سے اپنی دستک دے رہی ہیں بلکہ لفظ کے نام سے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ ہمارے بیچ محترمہ مونیکا سنگھ صاحب موجود ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ دوستو، ہمارے محفل میں ایک ساتھ دو اسلم ہیں۔ ایک اسلم